جی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، اب ہم نے مسئلے کو کافی ڈسکس تو کر لیا ہے، کچھ سلوشن بھی تو ہونا چاہیے نا آپ کے پاس؟ تھوڑا اگر اجازت ہے تو اس کو الجھا دوں، تھوڑا پھر سلجھاتا ہوں جی پہلے اگر آپ کی اجازت جی۔ میں پچھلی صدی کا آدمی ہوں، میں نے 1995 میں پی ایچ ڈی کی، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کا ڈیٹا میں نے 1994 میں اکٹھا کیا. پچھلی صدی کی بات ہے، پچھلی صدی ہم لوگ گزر چکے ہیں. اب یہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں ان کی طرح کے لوگ جو اب ماڈرن ٹیکنالوجیز لے کر آ رہے ہیں، ماڈرن کلائمیٹ کا ویو لے کر آ رہے ہیں، یہ ان کی صدی ہے. یہ انہی کو لے کر آگے چلنا پڑے گا. یہ ہمارے بچے بچیاں جو کالجوں اسکولوں سے نکل رہے ہیں، ابھی ہماری ایک گوگل کی ٹیم پورے ایشیا میں نمبر 1 آئی ہے. 10,000 کالج کے لڑکے، یہ آپ کے محلے کے کالج کے لڑکے ہیں جن کو ایوارڈ ملا ہے. یہ لے کر چلیں گے کلائمیٹ کو آگے. یہ ہماری طرح کے لوگوں کا کام نہیں ہے. میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب پچھلی صدی میں نے پی ایچ ڈی کی تھی تو مجھے 2 باتیں بتائی گئی تھیں جو میرے دل پہ نقش ہیں. کوئی بھی پالیسی جو آؤٹ کمز کو امپیکٹ نہ کرے اس کا نام لینا فضول ہے. چاہے وہ پیرس ایگریمنٹ ہو، چاہے وہ UNFCCC ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، چاہے وہ 50 قسم کے ایگریمنٹس ہوں. جس ایگریمنٹ سے آؤٹ کم نہیں نکل رہی، ہمیں بتایا گیا تھا، شاید اس صدی میں چیزیں بدل گئی ہوں، کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. تمام پالیسی آؤٹ کمز فوکسڈ ہونی چاہیے. ہمیں یہ کہا گیا تھا اس صدی میں کہ جو پالیسی بنتی ہے وہ پیپل سینٹرک ہونی چاہیے. یعنی آپ کے ذہن میں وہ غریب آدمی ہونا چاہیے جس کی زندگی متاثر ہوتی ہے، جو ڈسپلیس ہوتا ہے، جس کو ہیلتھ کیئر نہیں ملتا ہے، جس کا اسکول واش اوے ہو جاتا ہے، ہزاروں سال کی سویلائزیشن بہہ جاتی ہے، گاؤں ختم ہو جاتے ہیں. بس نام لینے سے بڑے بڑے ایگریمنٹس کے نہ آؤٹ کم نکلتی ہے اور نہ لوگوں کی زندگی پر فرق پڑتا ہے. ذرا سولوشن کی طرف میں 1 سیکنڈ اور دے دیں گے، 1 سیکنڈ. میں ذرا ہپوکریسی کی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ پیرس ایگریمنٹ کے حوالے سے. دنیا کے 8 ممالک ہیں جو دنیا کی 70% کاربن ایمٹ کرتے ہیں. 8 70%. دنیا کے 2 ممالک ہیں جو تقریباً 47% کاربن ایمٹ کرتے ہیں. ان میں سے ایک نے کہا ہے میرا کلائمیٹ سے کوئی تعلق نہیں، بھاگ جاؤ. ساری ٹریٹیز کینسلڈ. امریکہ، ساری ٹریٹیز کینسلڈ. سب سے زیادہ شہر امریکہ کے ڈوبیں گے. جی چلیے چھوڑے اس کو. اچھا ایک اور ذرا دیکھیے کہ کیا خاص بات ہے کہ وہ 8 ملک جو دنیا کی 70% کاربن ایمٹ کر کے ہمارا سب کا شیئرڈ کلائمیٹ کھا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں. ہمارے ہمسایوں میں بھی ہیں ایسے ممالک. بھارت بھی ایک ہے جو ایمیشنز میں بہت آگے. وہی 8 ملک دنیا کی 85% فائنینسنگ لے رہے ہیں، گرین فائنینسنگ. اچھا، یعنی وہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہی جو کھا رہے ہیں اس کلائمیٹ کو، ہماری فیوچر جنریشنز کے، وہی پیسے لے رہے ہیں. اچھا چلیں میں سولوشنز کی طرف. ابھی میرے دل میں اور تھی بڑی باتیں، آپ کو ایک لمبا پروگرام کریں اس پہ، میرے آپ نے دل کی باتیں آپ نے کھول دی. لیکن ایک دفعہ میری گزارش سولوشن سے پہلے یہ ہے کہ یہ مرتضی وہاب صاحب کو درخواست کر کے ایک دفعہ مینگرووز میں چلے جائیں. نہیں، مرتضی وہاب صاحب نے مینگرووز کے لیے بہت کام کیا. آپ چلے جائیں نا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے چلا جاؤں. آپ کو ایسے لگے گا کہ جنگل نہیں کوئی شہر ہے ان کا، درختوں کا، چھوٹے بڑے. اتنی فیسینیٹنگ اور خوبصورت جگہ ہے کہ آپ فیسینیٹ ہو جائیں گے ان میں. چاہوں گا آپ میرے ساتھ چلیں. میں آپ کے ساتھ چلوں. کراچی. آخری بات سولوشن جو ہیں ساتھ چلیں گے. یہ ہیں سولوشن. نہیں ایک دفعہ انہوں نے مہربانی کی، ان کے وزیر اعلیٰ نے بھی مہربانی کی مجھے میں آئی واز بلون اوے. ٹھیک ہے. اچھا اب آخری بات دیکھیں، بات یہ کہ جو ٹریڈیشنل باتیں ہیں نا کہ دنیا ہمیں پیسے دے گی، ہم اس میں کرپشن بھی کریں گے، یہاں پہ جو کنسلٹنٹس کی دکانیں بھی اسلام آباد میں چلیں گی، رپورٹ وہی دینے لگا. یہ پرانا سولوشن ہے. نیا سولوشن یہ ہے بھائی، یہ جو بچے بچیاں پڑھ کے آ رہے ہیں 25 سال کے، 27 سال کے، 30 سال کے، نئی ٹیکنالوجیز لا رہے ہیں، ان کے ذریعے آپ گرین کلسٹرز بنائیں گے. یعنی ان بچے بچیوں کو ہم نے، وہ ایک شارک ٹینک پروگرام ہوتا ہے ٹی وی پہ آتا ہے، ہم نے ایک رن کر دیا ہے، بچے بچیوں کو بلایا ہے، اور ان میں سے جو بہترین آئیڈیاز ہیں ان کو پاکستان سے بھی فنڈ کروا رہے ہیں، کمرشلی وائبل آئیڈیاز، اور پوری دنیا میں لے کر جا رہے ہیں. ایک گرین یونیورسٹی بھی کھول رہے ہیں. یہ گرین یونیورسٹی کے لیے مربع نہیں مانگ رہے جس طرح باقی یونیورسٹیز کہتے ہیں کہ مجھے اتنے 100 ایکڑ دے دو. یہ میرا کانفرنس روم ہے.
پاکستان کے جتنے بھی کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ہم سب کو دعوت دینے لگے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں، اور ہم ان کو یورپین یونیورسٹیز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، جوائنٹ ریسرچ پروگرامز کے لیے، اسٹوڈنٹ ایکسچینج کے لیے، فیکلٹی ایکسچینج کے لیے، تاکہ کریٹیو آئیڈیاز ہوں۔ یہ بچے بچیاں ان کو لے کر کمرشل اپنی باقی باتیں سر آپ بعد میں کر لیں گے، رک گئیں۔ آپ کا بہت شکریہ مرزا صاحب، آپ کا بھی شکریہ، اور ڈاکٹر زینب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ایک بڑا آسان سا حل ہے، صاحب نے صاحبہ نے اس کی طرف ذکر کیا تشریف ضرور لائیں میرے پاس کہ آپ اگر ہو سکے تو ایک درخت ضرور لگائیے۔ آپ ایک درخت لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی آنے والی نسلیں ہیں وہ یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں اس سے بچ سکیں۔